فیلڈ مارشل صاحب ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی. جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے. سچی بات ہے دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو شام کو ایک اور مذہق خیزی سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے. یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں، ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں. یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. عمرانی معاہدے کا، آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئیں وہ پرسن اسپیسیفک ہیں. وہ ایک عہدے فیلڈ مارشل صاحب ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے. سچی بات ہے دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو شام کو ایک اور مذہق خیزی سامنے آئی. اس مذہق خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں، کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن اسپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر اس کے بعد آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں الحمدللہ کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اگر استثنا کی بندر بانٹ جاری ہے تو پھر میں بھی اس کو حاصل کر لوں. یہ کس قسم کا پرسن اسپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر کی جا رہی ہیں؟ ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستانی عوام جو آج اس حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے، اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہے. ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا، اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. وہاں پر یہ سیاسی، ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے، کیسے یہ نہ سمجھیں کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی. یہ ملک میں ایک نیا
जुडिशल स्ट्रक्चर 1973 के आइन का एक पिलर मनहदम तो इससे हो ही रहा है। हम ये क्यों ना समझें कि ये जो एग्जिस्टिंग जज साहिबान बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये उनको रिवॉर्ड करने के लिए है जिनकी रिटायरमेंट्स कुछ अरसे में ड्यू हैं। अदलिया की इलीट, मिलिट्री की इलीट, सियासतदानों की इलीट अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस बुनियादी कंसेंसस को जो 1973 में एक बड़ी कुर्बानी के बाद, एक बड़े साने के बाद इस पाकिस्तान की सोसाइटी ने, माशरे ने अचीव किया था, ये उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। और इस ज़िमन में जिस तरह अचकज़ई साहब ने कहा, हमें इसको अपोज करना पड़ेगा। ये सिर्फ जो अशखास आपके सामने इस वक्त बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ऑपोजिशन की जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सिर्फ उन पर ही लाजिम व मलजूम नहीं है, ये इस मुल्क के हर तबके पर लाजिम है। अवाम पर लाजिम है, जर्नलिस्ट पर लाजिम है, ताजरों पर लाजिम है, किसानों पर लाजिम है, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पर लाजिम है कि इस बुनियादी कंसेंसस डॉक्यूमेंट 1973 का आइन जिसकी तदफीन कर दी जाएगी, जिस रोज ये 27वीं आईनी तरमीम पास होगी, कि इसको रेजिस्ट करे, इसके खिलाफ अपने एहसासात का इजहार करे। इस ज़िमन में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कुछ चीजों के ऊपर इत्तफाक किया है। والله ما صابون انفرط يا जी बिल्कुल ठीक।